پاکستان انڈیا آئسولیٹ ہوا یا وقتی طور پر اس کو دھچکا لگا ہے؟ ہم ٹرمپ کی باتیں سن رہے ہیں اور اس کے اوپر ہندوستان کی میڈیا میں ریئیکشن بھی دیکھ رہے ہیں، وہ بہت خوش نہیں ہے. موڈی کہتا ہے کہ میں نے اپنی ٹرمز کے اوپر وار شروع کی، اپنی ٹرمز پہ ختم کی. ٹرمپ کہتا ہے کہ میں نے آپ کو کہا کہ انسان بنو، ٹریڈ کرو، اور آپ کو ٹریڈ کرنا پڑا. وہ کہتا ہے میں نے نیوکلیر بلیک میل میں نہیں چلے گا. وہ کہتے ہیں کہ دنیا بھر کے اندر ایسی اہمکانہ باتیں آپ نہ کریں، نیوکلیر وار از انتھنکیبل. سو ابھی ان کو دھچکے لگ رہے ہیں، لیکن کیا واقعتاً دنیا ابینڈن کر دے گی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں ابینڈن کرے گی. انریلسٹک ہے، اسٹوپڈ ہے ٹو تھنک کہ دنیا اس کو وہ ابینڈن بالکل بھی نہیں ہے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا فائن پرنٹ. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 2019 میں آپ دنیا کا ریئیکشن دیکھ لیں اور آپ 2025 میں دیکھ لیں. سو ان سم ویز کئی ملک ایک مجبوری بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور لیکن اس مجبوری کو آپ نے کس طرح استعمال کیا. دیکھیں آپ چائنا کو کمپیئر کریں انڈیا کے ساتھ، آپ ایک جگہ دیکھتے ہیں ایک بہت ہی ڈیپ نیشن جس نے دنیا کو اپنی پاور پروجیکشن کرنے کی کسی قسم کی خواہش نہیں اظہار کی until and unless it felt exceptionally threatened. I believe this is my reading, right. اور دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں ایک انڈیا جس نے ایک بہت ہی شیلو اپنے آپ کو دکھایا کہ دنیا نے تھوڑی سی اس کو پاور دینے کی کوشش کی تو اس نے کہا کہ میں تو اب ایسا بن گیا ہوں کہ میں ہر کسی کو. اور جو انہوں نے اپنے ساتھ سب سے بڑی زیادتی کی، illusion of power. اور جو میں دیکھیں ہم لوگ پورا پچھلے 10 سال سے ہر سرکل میں جا رہے ہیں جہاں پہ تھنک ٹینکس اس طرح کی باتیں ہو رہی کہ کون کہاں کھڑا ہے جیو اسٹریٹجکلی یا اسٹریٹجکلی کس ملک میں کتنا تھپر ہے. ایک چیز اسٹیبلش تھی، کنونشنل ملٹری سپریمیسی آف انڈیا ود ان دا سب کانٹیننٹ واز اے گیون. No, it was a constant. It wasn't a variable, it was a constant. It was a constant کہ یہ تو ہے ہی کہ ٹھیک ہے نیوکلیئر میں انڈیا پاکستان پار میں ہو سکتے ہیں، پاکستان کے پاس یہ ہے، بٹ کنونشنل ملٹری سپریمیسی. اور وہ کس بیسس پہ تھی؟ ٹینک ٹو ٹینک، جیٹس ٹو جیٹس، پلیٹفارمس ٹو پلیٹفارمس. یس انڈیا واز looking very good, but when you expose yourself to the war theatre you better be able to hold that line, not only as your own protector but یہاں پہ آپ نے کیا دکھایا کہ نیٹ سیکورٹی پرووائڈر اپنے آپ کو ایک اگریشن تو کر لیا. اب آپ کہیں کہ جی امریکہ نے بھی تو جا کے عراق میں وار کی وداؤٹ سیکورٹی کاؤنسل اینی اسپیس. بٹ کیا امریکہ کو یہ پتا تھا کہ عراق آ کے ان کے بارڈر کے اندر میزائلز لانچ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا؟ انڈیا کی کیا پرابلم ہے؟ انڈیا کو پتہ ہے کہ دوسری طرف نیوکلیئر نیبر ہے، اس کو پتہ ہے کہ وہ رکھتا ہے، ملیٹریلی بھی رکھتا ہے، ایئر فورس ٹو ایئر فورس موسٹ آف دا ٹائم. ایوری ٹائم دے کم ان دے لیو سم تھنگ بیہائنڈ. مطلب آپ آ جائیں گھر کے اندر آ کے مارنا ہے تو گھر سے نکلنے کی بھی تو صلاحیت رکھے نا، بٹ گھر سے نکلنے کی صلاحیت نہیں ہے، بٹ آ کے مارنا ہے. سو آئی تھنک لیکن ہمیں نا اس وقت ایز اے نیشن آئی تھنک وی شوڈ گیٹ آؤٹ آف دس وار ہسٹیریا. ہم تو نکلنا چاہ رہے ہیں، وہ نکلنے نہیں دے رہا نا. آپ اس کی اسپیچز کو اگر آپ دیکھیں، اگر اس کے ساتھ یہ تمام ہاتھ ہوئے ہیں جو آپ کہہ رہی ہیں، اگر وہ ایکسپوز ہوا ہے تو ظاہر اس کے پولیٹیکل کانسیکوینسز بھی ہو گئے. ابھی ہندوستان ان سیاسی کانسیکوینسز کو پروسیس کرنے کے موڈ میں نہیں ہے کیونکہ اس نے ماحول ایسا بنایا ہوا ہے. موڈ میں رہے گا بھی نہیں مینیج وہ، بیکاز ان کا ماحول کی بات نہیں ہے، ان کی جو ایک انہوں نے اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے یا انہوں نے ایک جو کورس لیٹس سے انہوں نے جو پاتھ چوز کیا ہے، جو سڑک وہ چوز کیا ہے، انہوں نے جو پاتھ چوز کیا ہے اس میں انہوں نے اس خطے کو نارملائز کرنے کا پاتھ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ یہ نیو نارمل ہے، یہ جو اب ہم نے کیا ہے وہ کہہ رہی ہے نیا نارمل ہے. دیکھیں اگر آپ what you call the doctrine of limited war under the nuclear threshold کی بات کریں، this is what they were trying to establish نا کہ نیوکلیئر تھریشولڈ کے نیچے ہم کہاں تک جا سکتے ہیں. ایک ریڈ لائن کراس کی 2019 میں پاکستان نے ریسٹرین شو کیا. پاکستان کے پاس آپ کا پائلٹ بھی تھا، آپ کے جیٹس بھی گرا دیے. پاکستان کے پاس پوزیشن تھی، پاکستان کہتا ہے ایسی کی تیسی. اب آپ نے ایک ایسی چیز کی ہے جو کہ لاء میں کسی کو کوئی اسپیس نہیں دیتا تھا. دیکھیں ہم سارے سگنیٹریز ہیں نا انٹرنیشنل لاء میں، ہم سارے یو این کے ممبر ہیں. یا تو انڈیا کہے کہ میں یو این سے ریزائن کرتا ہوں، میں یو این کا ممبر نہیں رہتا، اور اب مجھے سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز بے شک وہ کشمیر پہ ہوں میں ان کو بھی ڈیم کہتے ہیں آرٹیکل 51 ہے آپ کے چارٹر کا، اس میں رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس ہے، تو ہم نے سیلف ڈیفینس نہیں. دس از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. سیلف ڈیفینس کیا. سیلف ڈیفینس کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ واٹ از دا وے ٹو ڈو سیلف ڈیفینس؟ وار آپ چھیڑنے کو آپ کو حق ملتا ہے جب ایک ملک آپ کے اوپر اٹیک کرے، آپ کو سیلف ڈیفینس جو کہ پاکستان کے پاس رائٹ تھا کرتا ہے. جب کسی ملک کے اندر ایک اٹیک ہو، بے شک آپ اس کو ٹیررسٹ اٹیک کریں، بے شک آپ انٹرنل سیکورٹی پرابلم کہیں، بے شک آپ ان کے انٹرنل پولیٹیکل ڈائنامکس کا ریئیکشن کہیں، وٹ ایور نامنکلیچر یو یوز اور وٹ ایور یو سے کہ جی یہ وجہ تھی، یہ وجہ تھی، یہ وجہ تھی، تو کیا ایک ملک
دوسرے ملک کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے. یہاں پہ تو کوئی بھی انٹرنیشنل لا میں تو کوئی بھی ایسی اسپیس نہیں دی گئی. یہ تو انٹائرلی اپنے تخیل کی اڑان انہوں نے کی نا جی, پھر اس کے بعد انہوں نے رافیل اڑایا, اس کو جواب مل گیا. لیکن ذرا میں واپس آپ کو ایک جو نقطہ آپ نے انٹروڈیوس کیا کہ یہ تو ایک خطرناک صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے ہندوستان کے اندر. ایک ایسا ملک جس کا اپنے بارے میں تصور جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا ہے, اور ایک ایسا سیاستدان جس نے بنایا ہی اپنا امیج یہ تھا کہ میں تو بس بڑا مہان اور بڑا زبردست کام کرنے والا ہوں, وہ اب انجرڈ ہے اور دنیا کے اندر آئسولیٹڈ ہے. تو یہ تو کوئی منطق کی طرف نہیں اس کو دھکیلے گا نا. وہ کہتے ہیں نا when the animal is cornered the hunter is in danger, کیونکہ اب زخمی ہے یہ. تو یہ تو پھر ہم تو نارملائز نہیں کر سکتے نا, ہم تو کرنا چاہتے لیکن کر ہونے نہیں دے گا نا. دیکھیں میرے نظر میں ان کو چیسٹ تھمپنگ کرنے دیں, ان کو جانے دیں آپ ایئر بیس ٹو پروو کچھ نہیں ہوا. وی ہیو نتھنگ ٹو پروو. مطلب اس وقت طلعت if I could tell you how much of international global assessment on this entire region is being rewritten as we speak. ٹھیک ہے, بیکاز ایک illusion میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میرے نظر میں ان کی جو اسٹریٹجک یہ مسٹیک تھی which it will have repercussions for decades to come. اوکے, کیونکہ وہ illusion of power جو کہ بالکل ان کے اوپر پلیس کی گئی تھی, انہوں نے خود ہی اس کو ڈینٹ کر دیا. ایک بلون کو انہوں نے خود ہی. سو ہمیں اس طرح کا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں یہ پروو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو ریالٹی ہے وہ بہت سارے کیپٹلز میں اس کا بہت اچھی طرح اندازہ پتہ چل گیا. I think what we need to do is literally sit pretty and be the opposite of India. ہمیں ان کو ایمولیٹ کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے, ان کے جیسا بننے کے. ہمیں جو کرنے کی ضرورت ہے وہ ہم ضرور کریں, لیکن ہماری لینگویج اور ہمارا اسٹریٹجک گول بالکل انڈیا سے مختلف رہا ہے اور رہنا چاہیے. اسی لیے میں نے کل نیشنل اسمبلی کی فلور پہ بھی کہا ہمیں اناپولوجیٹک ہونا ہے کہ اٹ واز اے رائٹ ٹو ریٹیلیٹ انڈر انٹرنیشنل لا. اور ہم نے جو بھی کیا انٹرنیشنل لا کے دائرے میں کیا. ہم نے ان کے سویلینس کو نہیں اٹیک کیا, انہوں نے ہمارے سویلینس کو اٹیک کیا. ہم کہہ سکتے تھے جی انہوں نے ہمارے سویلینس کو اٹیک کیا, ہمارا بنتا ہے ہم بھی ان کے سویلینس کو اٹیک کریں. ہم نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ ملٹری ٹارگیٹس لیے اور اس پہ دکھا دیا. ایک ہمیں اس پہ اناپولوجیٹک بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں پاکستان کیوں نہیں کرتا. پاکستان کا حق تھا, پاکستان کی جو ذمہ داری تھی, کانسٹیٹیوشنلی ہماری ذمہ داری تھی, ہماری آرم فورسز کی ذمہ داری تھی, اور اس میں وی سو آل آف پاکستان. سو پرائم منسٹر مودی ڈیڈ اے بگ فیور ٹو پاکستان. اٹ یونائٹڈ آل آف پاکستان انٹو دس فورس آف نیچر رائٹ ناؤ. اب کیا پاکستان اس فورس آف نیچر کو کس طرح استعمال کرتا ہے انٹرنلی اینڈ ایکسٹرنلی, دس از اپون اس. اور یہ ونڈو آف اپرچونٹی بہت دیر تک نہیں رہے گا. لیکن لیٹ می فنش. The دوسری تھنگ دیٹ وی ہیو ٹو بی unapologetic. پاکستان از اے کنٹری وچ ول آلویز سیلیبریٹ سیز فائر, کیونکہ پاکستان تو جنگی جنونی حالات میں نہیں ہے. تو ان کا یہ کہنا یہ سیز فائر ہم نے نہیں مانگا, یہ ہوا. ہمیں کبھی بھی کوئی سیز فائر کی آپشن دے گا, ایک سیز فائر جو ہم نے نہیں مانگا بے شک, لیکن کبھی بھی ہمیں وہ آپشن لے گا, ہم دونوں ہاتھوں سے اس کو لیں گے, کیونکہ ہم پیس میں نارملائزیشن میں بلیو کرتے ہیں اور اس میں رہنا چاہتے ہیں. یہ اس طرح کی تھیری لگتی ہے جس طرح ٹرمپ نے دی ہے کہ اگر مجھے کوئی جہاز مفت دے رہا ہے تو میں کیوں نہ لے کے آگے جاؤں. نہیں, I am a big fan of President Trump right now. آپ نے ان کی اسپیچ سنی ہے ابھی؟ جی میں نے سنی. نہیں, the recent one جس میں انہوں نے نیو کون جو امریکن ایک تھا کہ جی ہم کو جا کے بتائیں انہوں نے زندگی کیسے گزارنی ہے, ہم کیوں لوگوں پہ اٹیک کر کے ان کو ڈیسیمیٹ کر کے ان کو. سو یو ہیو ٹو ایکسیپٹ the world as it is and not try and make it an image of what you want it to be, right? So it's very interesting what's happening in the world. میرے نظر میں ایسی ٹیکٹونک شفٹس اس وقت ہو رہی ہیں فار ویریس ریزنز. یہ کوئی ایک بندہ یا ایک کوئی گروپ بنا کے پلان نہیں بنا رہا کہ دنیا اس طرح جائے گی, بٹ ٹیکٹونک شفٹس are my God. زلزلہ ہے, ایک گلوبل زلزلہ ہے. ٹیکٹونک شفٹس از all I'm going to call it, because زلزلہ تو آ کے ختم ہو جاتا ہے. ٹیکٹونک شفٹس وہ زلزلے کی نیچے سے پلیٹس کو ہلاتی رہتی ہیں. واپس آئیے اگر اس کے اوپر کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمارے لیے بڑا اہم ہے. ایک تو آپ نے بتا دیا کہ نہ ہمیں اپولوجیٹک ہونے کی ضرورت ہے, نہ چیسٹ تھمپنگ کی ضرورت ہے, اور دنیا جو کر رہی ہے اس کو کرنے دیں. ہندوستان کے بارے میں, ہندوستان کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اندرونی معاملات میں کون سے معاملات ہیں جو ہمیں درست کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ نے نیشنل یونٹی کی بات کی, ٹھیک ہے ایک جنگ کے اندر نیشنل یونٹی ہوتی ہے, لیکن اب جنگ نہیں ہے, اب سیز فائر ہے. تو کہیں نہ کہیں آ کر مجھے بھی پروگرام کا موضوع تبدیل کرنا پڑے گا, آپ کو بھی تقریر کا موضوع تبدیل کرنا پڑے گا, آپ کو پریس کانفرنس کسی اور موضوع کے اوپر کرنے پڑے گی. واپس دوبارہ اسی منترے پر جانے کو یہ ملک مجھے لگتا ہے اس وقت تیار اگر نہیں بھی ہے تو دھکیلا جا رہا ہے اس طرف. ہاؤ ڈو یو گیٹ آؤٹ آف دس ڈومیسٹک لاگ جیم پولیٹیکل جو ہے, کیا کریں اس کا؟ دیکھیں, جب آپ کو اللہ کوئی اپرچونٹی دے تو اللہ نے تو آپ کو اپرچونٹی پہ پلیٹر پہ دے دی ان سم ویز, اور آپ نے خود بھی اس کے لیے اللہ نے موقع دیا, آپ نے اپنی صلاحیتوں سے وہ موقع
لے لیا. اوکے, اس وقت اگر ہم اس کو ایز اے ریئلی بگ اپرچونیٹی دیکھیں, ویئر جو ہماری انٹرنل فرکشنز ہیں, انٹرنل کہتے ہیں نا انٹرنل ایشوز ہیں, ان کو ہم ریزولوشن کی طرف جائیں اور ہم آہنگی کی طرف جائیں, اور ہر کسی کو وہ اسپیس دیں جو کہ کانسٹیٹیوشن نے ان کو دی ہوئی ہے, جو کہ ہمارے رولز اینڈ ریگولیشنز نے دی ہوئی ہے, اور ہر کسی کی ریالٹی کو ایکسیپٹ کر کے کو ایگزسٹنس. بٹ اس میں جیسے دو ملکوں کے بیچ میں آپ یو کی ناٹ ٹینگو الون, یو نیڈ دا ادر پارٹی, رائٹ. سو یہاں پہ جو ویریس پارٹیز ہیں, ہر کسی کو آئی تھنک اس مومنٹ پہ دس شوڈ بی اے مومنٹ آف ڈیپ ریفلیکشن اینڈ ٹو بی ایبل ٹو سی کہ ہم نے جو پیچھے کرتے رہیں. دیکھیں پاکستان اگر یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ ایک ایکسیپشنلی بلیگرنٹ بیہیویئر کے, روگ اسٹیٹ کے بیہیویئر کے اوپر کے ریاکشن میں اکٹھا ہو سکتا ہے, تو پاکستان کیا یہ صلاحیت نہیں رکھ سکتا کہ اپنے لوگوں کے لیے اکٹھا رہے, اپنے لوگوں کو وہ ڈیلیور کرنے کے لیے. بیکاز ایونچولی اٹس اے پیپل آف پاکستان. جب ہم کہتے ہیں ملک, ہم نے ملک کی سالمیت, واٹ از دا ملک؟ لوگ ہیں. اٹ از سرٹنلی دا جیوگرافیکل لوگ جو جیوگرافی کے اندر رہ رہے ہیں, اسی کو کہتے ہیں نا. جو اکنامک ساورینٹی چاہیے, اس کا جو طریقہ ہے وہ تو ہم آہنگی سے ود ان, جو ہم ریجنل ہم آہنگی کہتے ہیں, تو اس کو حقیقی معنی میں ٹرانسلیٹ کریں تو عمران خان کو نکال دیں ہم کیا. دیکھیں I'm not going to talk about something that is way beyond my paycheck. So لیکن implications اس کے یہی ہیں نا. چلیں اگر نام نہ بھی لیں اور تو کوئی فریکشن آپ کو نظر نہیں. I think just the space for everybody to be able to operate within their real space. ٹھیک ہے. سو کوئی بھی, لیکن اگر ایک لیڈر یا گروپ آف لیڈرز یہ کہتے رہیں مودی کی طرح کہ میں تو کسی سے بات ہی نہیں کروں گا, میرا تو اسٹیچر اتنا زیادہ, ان سم ویز انڈیا نے یہی کہا نا کہ جی میں تو اس جگہ پہ ہوں. اینڈ واٹ جے شنکر واز ڈوئنگ تھرو آؤٹ, بیکاز انفارچونیٹلی اور فارچونیٹلی سال میں تقریباً 5 جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ آئی گیٹ ٹو سی جے شنکر ویری اپ کلوز اینڈ پرسنل, ویدر اٹس مینی فورمز آف وچ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو نیم, رائٹ. بٹ ان کا جو وہاں پہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے, دس ریئل ان سم ویز کہتے ہیں نا کہ گھمنڈ ٹو اے لیول which was now exhibit for the whole world. Okay, so آپ وہ جگہ اپنی پہلے لے تو لینا, try and consolidate that space. میں اگین کہوں گی چائنا سے سیکھیں, وہ چپ کر کے آنکھیں نیچے لے کے, اور ہمیں بھی چائنا سے سیکھنا چاہیے. انہوں نے اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ کیسے کی, محنت کر کے, ایکو سسٹم ڈیولپ کر کے ایسا جس میں ساری کمپنیز بہتر کر سکیں, companies can perform, people can perform to the best of their ability. ہم نے وہ ایکو سسٹم اس وقت اپنی لیکن کانفلکٹ ایوائڈ بھی کیا نا انہوں نے, ان کے نیبرہڈ کے اندر کانفلکٹ کو ایوائڈ کیا. ہر قسم کا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اگر ہم کانفلکٹ ایوائڈ کرنا چاہتے ہیں, جو کرنا چاہتے ہیں وہ کرنا نہیں دیتا نا, وہ تو پھر اب تلا ہوا ہے اس کے اوپر. میں اس وقت بات کر رہی ہوں انٹرنلی چائنا نے کیا کیا. انٹرنلی چائنا نے یہ کیا کہ انہوں نے اپنے پورے ملک کو اکٹھا رکھ کے اس کو ایک پاتھ پہ, وہ جو کہ اکنامک پراسپیرٹی پہ تھا, جو کہ ڈیولپمنٹ پہ تھا, وہ دنیا کے فیکٹری بن گئے. پھر دنیا کی فیکٹری بننے کے بعد دنیا کی ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس چیزوں کی فیکٹری بن گئے, اور دنیا دوسری طرف دیکھ رہی تھی, وہ چوپ کر کے اپنا کام کرتے رہے. چائنا ماڈل but you have to pause politics in Pakistan. No, you have to do the right politics in Pakistan. I genuinely believe, and I'm not saying this because I represent that party, I genuinely believe Pakistan People's Party has done that politics. Pakistan People's Party has always shown the course of, getting all parties together to be able to get Pakistan's objectives and not just the People's Party's objectives. اور آپ ان کو جب الائن کر دیتے ہیں, جب ایک پارٹی کے آبجیکٹیوز ملک کے آبجیکٹیوز کے ساتھ الائن ہو جاتے ہیں تو چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. آپ دیکھیں 2008 اور 2013 کا جو ماحول تھا, آپ پلیز اس کو کمپیئر کریں, اور آپ اس کو کمپیئر کریں جو ماحول پچھلا جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ملی اور اس وقت جو ماحول بنا, اس میں آپ نے کہا ہر کوئی چور ہے, ہر کوئی گندا ہے, صرف ہم اچھے ہیں. ہم نے 18th امینڈمنٹ آف دا کانسٹیٹیوشن کس طرح کی, اس طرح کی کہ ہم نے پاکستان مسلم لیگ جو کہ پارٹی جو کہ گورنمنٹ چھوڑ کے جا چکے تھے, ان کے ساتھ بیٹھ کے, آئی ریممبر ان سلالہ ہیپن, ہم کس کے پاس گئے, نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے پاس, جو کہ ہیڈڈ کس سے تھی, اسحاق ڈار صاحب اینڈ رضا ربانی صاحب. سو میڈ دم پارٹ آف solutions, made them part of کہ ملک کو آگے کس طرح لے کے جانا ہے. I think that's what we need to do. دوسری پارٹی کو بھی کرنا ہوگا. Towards the end آپ نے ونڈو آف اپرچونٹی کی بات, I think وہ بات بیچ میں رہ گئی. یہ ہر وقت تو یہ دروازہ نہیں کھولا جائے گا نا, یہ کتنا وقت ہے ہمارے پاس؟ دیکھیں میں یہ تو نہیں کہہ سکتی 2 دن کا وقت ہے, 2 مہینے کا وقت ہے. آپ آج وہ وقت 2 دن پہلے شروع ہوا ہے. اوکے, I think the question is how quickly will you lose that opportunity? How quickly will you lose that opportunity, or how quickly will you consolidate on that?
ठीक है. So our recommendation is, the Pakistan People's Party recommendation obviously is that you consolidate on that as quickly as is possible. Consolidate करेंगे. इस वक्त देखें जिस तरह how the whole nation has come together has surprised all of us. Okay? तो इंडिया का जो illusion burst किया वो एक पॉजिटिव इंडिया का illusion burst कर गया. हमने एक नेगेटिव illusion बनाया हुआ था कि वो हमारा मुल्क तो किसी काबिल नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा. ओके, और हम तो इकट्ठे हो ही नहीं सकते. और जो ब्यूटी है ना इस चीज़ की वो ये है कि उन्होंने अपना गुस्सा अपनी रिडिकुलस रिपोर्टिंग में जी कराची, मतलब कैन यू नेम मी ए जर्नलिस्ट हु यू ट्रस्ट इन इंडिया एनीमोर? वेरी फ्यू. इससे पहले बहुत थे, अब ना होने के बराबर. ना होने के बराबर. और जो कर रहे थे रिपोर्टिंग सही दवायर टाइप, उनको उन्होंने बैन कर दिया. सो दिस इज द फेस ऑफ द न्यू इंडिया, द डेमोक्रेटिक इंडिया दैट द वेस्ट बिलीव्स, you know, shows their principles and shows their, so this is the face of the Modi India, right? They've exposed themselves. आपकी तरफ क्या हुआ? Exceptionally humorous memes. Okay, so Pakistan was busy doing that. So I think what we showed was great sense of humor, great ability, great restraint, and then when it came to it, the greatest possible ability by the airmen of Pakistan, by the military of Pakistan, by the policemen of Pakistan, by the child of Pakistan and the adult of Pakistan to have the ability to protect this country's sovereignty. And वो sovereignty मेरे नज़र में सिर्फ borders पे नहीं रहती, वो sovereignty internal security is a very 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 big, और internal हम आहंगी is also a guarantor of Pakistan's ability to protect its sovereignty. I have to leave it there. Thank you very much.